سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی منانا یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے، بے شک۔ اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے آنے سے اسے غم نہیں ہوتا، آنے سے خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آنا اور آنے پر خوشی منانا یہ بھی علامات محبت میں سے ایک علامت ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی عام انسان یا انسانوں کی تخلیق میں ایک انسان کے اضافے کا نام نہیں ہے، بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جان انسانیت کا نام ہے، اور سارے انسان پیدا کیے گئے حضور کے صدقے میں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو نہ کائنات پیدا ہوتی، نہ زمین و آسمان پیدا ہوتے، نہ تم ہوتے نہ ہم ہوتے۔ یہ سب کچھ بہانے نظر آ رہی ہیں، یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج سچویشن یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والی قوم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے والی قوم دنیا بھر کے اندر اضطراب کی وادیوں سے گزر رہی ہے، اور اس قوم کو کہیں بھی دور تک جو کامیابی اور کامرانی میسر ہونی چاہیے وہ کامیابی اور کامرانی میسر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ جو رسول کامیاب بنانے کے لیے تشریف لائے، جو رسول انسان کو انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے تشریف لائے، جو انسان پستی میں زندگی گزارنے والوں کو عروج عطا کرنے کے لیے تشریف لائے، اسی رسول کے امتی آج زوال پذیر نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اور ہم اگر زوال سے نکل کر عروج کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کون سی چیز اپنی زندگی کے اندر ہم کما حق شامل کر لیں جس کی بنیاد پر اللہ زمین کے اوپر بھی عزت عطا فرمائے، قبر میں بھی عزت عطا فرمائے اور حشر میں بھی عزت عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامل مومن ہونے کے لیے جو بات ارشاد فرمائی اسے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں، اس لیے کہ جب تک کہ کامل ایمان ہمارے پاس نہیں ہوگا ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب تم ہی رہو گے اگر تم کامل مومن ہو جاؤ۔ بے شک۔ تو کامیابی کمال ایمان کے ذریعے نصیب ہو سکتی ہے، کامیابی مکمل ایمان والے ہی کو نصیب ہو سکتی ہے۔ ہم نے صرف اتنا سمجھ لیا کہ کلمہ پڑھ کر کے ہم مسلمان ہیں تو ہم کچھ بھی کریں کامیابی ہمارے سے روٹنی نہیں چاہیے، کامیابی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہونی چاہیے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
کامیابی کی بنیاد اس چیز پر بتائی، ایمان کامل کے سلسلے میں کنڈیشن جو ہے رکھی، وہ یہ بات کی رکھی کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باپ، اپنے بیٹے اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب تک کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سارے انسانوں سے زیادہ نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور جب ایمان مکمل نہیں ہوگا تو اس مومن کہلانے والے کو اللہ کامیابی عطا نہیں کرے گا۔ جی صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اولیاء کاملین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جب حضور کے مقابلے میں کسی اور کی محبت نے آواز دی تو سب کی محبت کو انہوں نے ٹھکرا دیا، حضور کی محبت کو دل و جان سے اختیار فرمایا، سبحان اللہ۔ فوقیت حضور کی محبت کو دی، پرائرٹی حضور کی محبت کو دی۔ دو مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جن کی نیکیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کے تاروں کے برابر اگر کسی کی نیکی ہے تو وہ عمر فاروق کی نیکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمتوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ اب ان ساری چیزوں کو آپ محسوس کریں۔ پہلی چیز، نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر۔ کیا ہم میں کا کوئی شخص آسمان کے تاروں کو گن سکتا ہے؟ نہیں۔ ارے میاں جب سر کے بال نہیں گن سکتے تو آسمان کے تارے کیا گن سکیں گے؟ جی جی حضرت۔ کیا ہم میں کا کوئی ایسا ہے جو راستے سے گزرے تو شیطان راستہ چھوڑ دے؟ نہیں، بلکہ ہماری رگوں کے اندر خون کے ساتھ ساتھ شیطان دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن وہی سیدنا فاروق اعظم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی محبت رسول کی داستان پیش کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں حضور میں اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جی جی۔ یہ کس سے حضور کہہ رہے ہیں جن کی نیکیوں کی تعداد اتنی، اور وہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت کر رہے ہیں، لیکن صرف اتنا کہتے مجھے میری جان سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جان کو
چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عمر تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ اتنا سننا تھا کہ فاروق اعظم نے گردن جھکائی اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور عرض کرنے لگے حضور آج سے میری جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان سرکار نے اللہ۔ فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔